رات کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا میں جھون کے درختوں کی شاخوں سے کھیل رہے تھے۔ چھوٹا زیون اپنے دادا کے ساتھ صحن میں بیٹھا ستارے گن رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، دادا ابو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا؟ دادا مسکرائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بیٹا نماز صرف کہنے کا نام نہیں، یہ تو دل کی روشنی ہے۔ اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلوں جہاں نماز کی اصل طاقت چھپی ہوئی ہے۔ زیون کی آنکھیں چمک الف۔ اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے زیون اور دادا ابو ایک پرانے راستے پر چلتے ہوئے مسجد کے پیچھے پہنچے۔ وہاں جھاڑیوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا پرانا دروازہ تھا۔ دادا ابو نے ایک سنہری چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے پار ایک حیرت انگیز دنیا چھپی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا باغ تھا جس میں ہر پھول سے نور نکل رہا تھا۔ تتلیاں چمکتی تھیں، درختوں سے روشنی کے ہالے جھلکتے تھے۔ ہر طرف سکون، خوشبو اور حسن بکھرا ہوا تھا۔ زیون حیرت سے بولا، یہ کون سی جگہ ہے دادا؟ دادا ابو نے کہا، یہ ہے ایمان کا باغ۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی دن زیون نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور دل سے پہلی بار نماز پڑھی۔ جب اس نے او اللہ اکبر کہا تو ایسا لگا جیسے پورا باغ اس کے ساتھ سجدے میں چلا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر روشنی۔ وقت گزرتا گیا۔ زیون اب دن میں 5 نمازیں پڑھنے لگا۔ صبح کا وقت جب وہ فجر پڑھتا پرندے اس کے ساتھ چہچہاتے، دوپہر جب وہ دھوپ میں ظہر پڑھتا تو اسے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی، شام کو مغرب کے وقت سورج کی آخری روشنی اس کی دعاؤں میں شامل ہوتی، اور رات کو جب وہ عشاء پڑھتا تو آسمان کے ستارے اس پر جھکتے محسوس ہوتے۔ نماز اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گئی تھی۔ ایک دن زیون دوبارہ اس جادوئی باغ میں آیا۔ اب وہ پہلے کی طرح صرف تماشائی نہیں تھا بلکہ خود بھی روشنیوں کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ میری نمازوں کو قبول فرما اور سب بچوں کو نماز سے محبت عطا فرما، آمین۔ پوری فضا نور سے بھر گئی جیسے اللہ نے خود جواب دیا ہو۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کی جنلا ہے۔ جو بچہ دل سے نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی میں سکون، طاقت اور روشنی آ جاتی ہے۔